السلام علیکم ویورز، مسلم پرسنل لاء میں ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے طلاق کا، ڈیورس۔ ڈیورس از ون آف دا ڈفرنٹ موڈز آف ڈیسولوشن آف میرج، مسلم میرج۔ Any husband can divorce his wife by his will and whenever he wills, without assigning any reason. He can divorce without assigning any reason to his wife. Meaning کیا ہے؟ Dismission. Or rejection. In legal sense, divorce means dissolution of marriage. اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، with Allah, the most detestable of all things permitted to a man is divorce. اللہ نے ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک جو جائز قرار دیا ہے وہ طلاق ہے۔ بہرحال کیپیسٹی کیا ہے؟ under Sunni law and under Shia law, Sunni law میں Muslim of sound mind who has attained majority may divorce his wife by simply pronouncing talaq in any of the languages he speaks. He must be adult and sane. While in Shia law, when I say Shia law, I mean it the Asna Sharia group of Shia sect، کیونکہ پاکستان میں میجورٹی انہی کی ہے، تاہم اسماعیلی حضرات ہیں جو جن میں پاکستان میں کنسیڈریبلی آغا خانی یا بہر حضرات جو ہیں، چونکہ ان کے ائمہ حیات ہیں تو وہ اپنے امام کے فتاوے کو امپورٹنس دیتے ہیں اس بارے میں۔ حسنہ شریعہ کے نزدیک ایڈلٹ ہونا، سین ہونا لازمی ہے، لیکن ایک ساتھ فری ول ہونی اس کی ضروری ہے، جبکہ سنی حضرات فری ول کو کنسیڈر نہیں کرتے، اور اس کے لیے علاوہ شیعاز کے ہاں کنسیپشن آف یا
knowledge of nature of fact, کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کی نیچر کا اسے پتہ ہونا ضروری ہے. تو فقہی طور پہ یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ جو بندہ پروناؤنس کر رہا ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہونی چاہیے. فارمز یا موڈز کیا ہو سکتے ہیں؟ اورل بھی ہو سکتا ہے اور ریٹن بھی ہو سکتا ہے ان فارم آف طلاق نامہ. اور جو طلاق وائف کی ایبسنس میں دی جائے دیٹ از کوائٹ ویلڈ. ان سنی فقہ اذان ہو گئی. اچھا، اس میں اگر طلاق انڈر کمپلشن دی گئی ہے اور انٹاکسیکیشن انڈر سنی لا انڈر کمپلشن طلاق ہو جاتی ہے، بٹ انڈر شیعہ لا طلاق نہیں ہوتی. اور انٹاکسیکیشن کے کیس میں بھی اگر طلاق دینے والے نے خود کو اپنی ول کے ساتھ انٹاکسیکیٹ کیا ہے، اپنی مرضی سے اس نے کوئی ایسا سبسٹینس یوز کیا ہے کہ وہ انٹاکسیکیشن کی حالت میں آ گیا ہے، تو بھی طلاق ہو جائے گی. ہاں، اگر کوئی اسے زبردستی یا کسی دھوکے کے ساتھ پلا دے تو اس سینس میں، اس صورت میں وہ نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی. اور ان جسٹ اگر مذاق میں بھی طلاق کے الفاظ بولے جائیں اور میئر سلپ آف ٹنگ سے بھی سنی فقہ کہتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے. اب طلاق کی کیا کیا کائنڈز ہیں، فارمز ہیں یا موڈز ہیں. چلیں، موڈز از اے بیٹر ورڈ. موڈز آف ڈیورس. First of all,
ڈیورس کیا ہے؟ ڈیورس بیسیکلی ڈسمیشن آف اور دا ڈیزولوشن آف میرج ہے. اس کی فرسٹ فارم تو ہے دیٹ از طلاق. طلاق کیا ہے؟ طلاق از بیسیکلی when it is proceeded by the husband, it is called talaq. By husband. اب طلاق کی بھی کچھ فردر قسمیں ہیں. 3 قسمیں ہیں. طلاق احسن، طلاق حسن اینڈ طلاق بدعہ. طلاق حسن کیا ہے؟ طلاق حسن یہ ہے کہ دیٹ از بیسٹ فارم آف طلاق. بیسٹ اس سینس میں کہ جس طرح قرآن پاک میں کہا گیا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہسبینڈ مسٹ پروناؤنس دا فارمولا آف ڈیورس ونس ان سنگل سینٹینس. مرد صرف ایک دفعہ طلاق بولے. women must be in the state of purity. خاتون طہر کی حالت میں ہو، یعنی menstruation میں نہ ہو، اور ڈیورنگ عدت پیریڈ ہسبینڈ کو رجوع نہیں کرنا، اس نے ایوائڈ کرنا ہے انٹرکورس سے. جب عدت گزر جاتی ہے اٹ بیکمز irrevocable. طلاق حسن ایک ہی دفعہ بولنا ہے طلاق، اور پھر جو عدت کا پیریڈ ہے 3 menstruation cycle کا پیریڈ آپ نے رجوع نہیں کیا اگر کسی مرد نے، دین یہ طلاق بائن کی صورت ہو جاتی ہے اور irrevocable ہو جاتی ہے. ادر فارم از طلاق حسن. یہ سیکنڈ ڈگری ہے، لیسر ورتھ دین دا احسن. ہسبینڈ پیورٹی کی حالت میں اپنی وائف کو ایک دفعہ ڈیورس دیتا ہے، پھر ایک مینسٹرویشن سائیکل گزر جاتا ہے، پھر دوسری دفعہ دیتا ہے، پھر اسی طرح 3 مینسٹرویشن سائیکل کے اینڈ تک جب گزر جاتے ہیں تیسری دفعہ دیتا ہے. تو 3 مینسٹریشن سائیکل گزرنے کے بعد وہ irrevocable ہو جاتی ہے. اور اگر ایسا کیس ہے کہ مینسٹریشن سائیکل سے خاتون کی ایج چلی گئی ہے، مینوپاز ہے، دین پہلی پروناؤنسمنٹ کے بعد 30 ڈیز کا وقفہ ضروری ہے، اور اسی طرح آفٹر 90 ڈیز جو ہے وہ irrevocable ہو جائے گی. آن دا 3rd پروناؤنسمنٹ یہ irrevocable ہو جائے گی. جو 3rd موڈ ہے دیٹ از طلاق بدعہ یا طلاق بدعت. اس میں مرد ایک ہی دفعہ 3 بار طلاق 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 پروناؤنس کرتا ہے، اگرچہ یہ ویلیڈیٹی ہے اس کی. اس میں شافعی اور حنفی لوگ اس کو
ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن مالکیز اور شیعاز اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سنفل ہے، وہ اس کو اس ڈگری میں نہیں ایکسیپٹ کرتے. بہرحال لیکن امام شافعی اپنے آخری ایام میں نے پڑھا ایک جگہ کہ اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا کہ اگر 3 دفعہ طلاق دے دی گئی ہے تو وہ ایک شمار ہوگی. یہ ایسا نہیں، انہوں نے اسے کنسیڈر کیا تھا ویلڈ طلاق. جو ادر فارم آف ڈیزولوشن از ایلا. What is ایلا؟ اگر ہسبینڈ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے انٹرکورس سے ایبسٹین کرے، خود کو روکے رکھے، تو اس کا یہ فعل طلاق کے طور پہ آپریٹ تو نہیں کرتا، لیکن خاتون کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ کورٹ سے رجوع کرے اور طلاق لے لے شافعیز کے نزدیک. اور اس میں فقہا نے کہا ہے کہ اس کو جوڈیشل ڈیورس کہا جائے گا. تھرڈ ون از زہار. زہار کیا ہے؟ It is form of inchoate divorce. If a husband compares his wife to his mother or any other female with the prohibited degree, then wife has a right to refuse herself to him until he has performed penance یا کفارہ ادا کرے. اور کفارہ نہ ادا کرنے کی صورت میں خاتون کے پاس حق ہو جاتا ہے کہ وہ قاضی سے رجوع کرے اور وہ زہار کے لیے رجوع کر سکتی ہے قاضی سے. اور اس کو شریعت ایکٹ 1937 کے سیکشن 2 میں بھی اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے دس فارم کو. تھرڈ از خلا. فورتھ ون سوری خلا خاتون کی طرف سے قاضی کو اپروچ کیا جاتا ہے اور وہ کوئی بھی ریزن اسائن کیے بغیر سمپلی اگر قاضی سے یہ بھی کہتی ہے کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، دین قاضی از باؤنڈ ٹو پروناؤنس دا سیپریشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. دیٹ از کالڈ خلا. ہاں اس میں یہ ہے کہ خاتون اگر مرد ڈیمانڈ کرے تو اس کو ادا شدہ مہر یا کوئی دوسری چیز جو تحائف کی صورت میں ہے مرد کو واپس دینے کی پابند ہے. اور خلا جو ہے وہ عدت پیریڈ کے بعد دیٹ از افیکٹڈ اینڈ دیٹ بیکمز irrevocable. The fifth is mubarat. Mubarat is dissolution of marriage by the agreement between the parties. جو کنسنٹ کے ساتھ ہسبینڈ اینڈ وائف کہیں کہ آج کے بعد ہمارے درمیان سیپریشن ہے اور ہم آپس میں
نہیں رہنا چاہتے. دیٹ از کالڈ مبارات. اور ایکسپائریشن آف عدت پیریڈ کے بعد وہ irrevocable ہو جائے گی. The sixth form is contingent divorce. طلاق جو ڈپینڈ کرے کسی ایونٹ کے ہیپننگ یا نان ہیپننگ پر، ایسی ڈیورس کو بھی کنسیڈر کیا گیا ہے کہ اگر ہسبینڈ کہتا ہے اگر ایسا ہو گیا تو تمہیں طلاق ہے، یا اگر ایسا نہیں ہوا تو تمہیں طلاق ہے، اور ویسا ہو جائے یا نہ ہو، جیسا ہسبینڈ نے کسی ایونٹ کے ساتھ کی ہیپننگ یا نان ہیپننگ کے ساتھ اس ڈیورس کو اٹیچ کیا ہے، کنٹینجنسی میں جو اس نے پروناؤنس کیا ہے، دین اٹ بیکمز افیکٹو، اور ہمارا لا اس کو کنسیڈر کرتا ہے. اور اس کی بھی ویلیڈیٹی ایکسپائریشن آف عدت پیریڈ کے بعد وہ irrevocable ہو جائے گا. اچھا، لیگل کانسیکوینسز کیا ہیں طلاق کے؟ کوہیبیشن بٹوین دا ڈیورسڈ کپل بیکمز unlawful. سب سے پہلا افیکٹ جو ہے، کانسیکوینس تو یہ ہے عدت پیریڈ کی ایکسپائریشن دیٹ از نیسیسری. اگر تو ڈیفرڈ ڈور ہے وہ امیڈیٹلی پیبل ہو جاتا ہے طلاق کے بعد. طلاق ہو جائے تو جو میوچول رائٹس آف انہیریٹنس ہیں وہ سیز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان خاتمہ ہو گیا. اب ہسبینڈ سے وائف انہیریٹ نہیں کر سکے گی اور وائف سے ہسبینڈ انہیریٹ نہیں کر سکے گا. اور دوسرے، وائف عدت پیریڈ کی ایکسپائریشن کے بعد اس کا رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، اور طلاق کے بعد مرد کو تو آلریڈی وہ رائٹ ہے پڑا. اگر 3 دفعہ طلاق ہو جائے تو فوری طور پہ ہسبینڈ دوبارہ اسی خاتون سے شادی نہیں کر سکتا، انلیس کہ اس خاتون نے کسی دوسرے سے شادی کی ہو اور وہ سیکنڈ ہسبینڈ اس کا اسے ڈیورس کرے بائی اٹس اون ول. تو یہ کانسیکوینسز ہیں. تو آج کا ٹاپک کے مین فیچرز یہی تھے. سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.